غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 28واں روز جبالیہ کے بعد البرج کے پناہ گزین کیمپوں پر بھی فضائی حملے۔ الشاقی کیمپ اور القدس ہسپتال کے اطراف سمیت مختلف مقامات پر بارود کی برسات۔ مزید 300 فلسطینی شہید، 700 سے زائد زخمی، 100 لاپتہ۔ شہداء کی مجموعی تعداد 9500 ہو گئی۔ عالمی ادارے صحت نے غزہ کو امداد کی ترسیل میں حائل تمام رکاوٹیں فوری دور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس کہتے ہیں جنگ زدہ علاقوں میں انسانی بحران سنگین ہو چکا، خوراک اور ادویات کی ترسیل نہ ہونے سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں بے گناہوں کا قتل عام نسل کشی کا منظم منصوبہ ہے، سچ اسرائیلی ترجمان کی زبان پر آ گیا۔ ویڈیو بیان میں خود ہی جرم کا اعتراف کر لیا، کہا ہمارا نشانہ صرف عام فلسطینی شہری ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا بھرپور رد عمل۔ حماس کے القسام بریگیڈ کا اسرائیلی شہر کریات شمونہ پر 12 راکٹوں سے حملہ، متعدد صہیونی زخمی، گاڑیاں تباہ، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ القسام بریگیڈ نے گزشتہ روز صہیونی فوج کا غزہ پر زمینی حملہ ناکام بنا کر 16 اہلکاروں کو جہنم واصل کیا تھا۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب، غزہ پر جارحیت میں بھارتی فوجی اہلکار بھی ملوث۔ گزشتہ روز غزہ پر زمینی کارروائی کی کوشش میں ہلاک 16 صہیونی اہلکاروں میں سے ایک بھارتی فوجی نکلا۔ تصویر منظر عام پر آ گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو غزہ پر جارحیت روکنے کے لیے آج تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ حملے برقرار رکھنے کی صورت میں حزب اللہ کی جنگ میں شمولیت کا اعلان۔ متوقع سید حسن نصر اللہ آج اہم خطاب کریں گے۔ غزہ کی تباہی پر خاموش امریکی اشرافیہ کو شرم آنی چاہیے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیرمی کوربن کی تنقید۔ وزیر اعظم رشی سوناک کے نام جنگ بندی کی کوششوں کے لیے خط لکھ دیا۔ غزہ میں بڑھتے انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، اسے اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں۔ روسی مندوب کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب، کہا غزہ پر انسانی حقوق کی اعلانیہ خلاف ورزیاں اور قتل عام پر یورپی یونین کی خاموشی اور یوکرین جنگ پر واویلا دوہرے معیار کو واضح کرتا ہے۔ قتل عام بند کرو، اسرائیل شرم کرو۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا بھر میں اہل دل رنجیدہ۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ایران، عراق اور دیگر ممالک میں لاکھوں افراد کی یکجہتی فلسطین ریلیوں میں شرکت۔ دنیا سے اسرائیل کی دہشت گردی بند کروانے کا مطالبہ۔ پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے مرکزی صدر کی فلسطینی سفیر جواد احمد اور ربی سے ملاقات۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ کامران سعید عثمانی کی فلسطینی بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی یقین دہانی۔ فلسطینی سفیر کی فلسطینیوں کی حمایت پر اظہار تشکر۔ ملک میں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں الیکشن کی دائر درخواستیں نمٹا دیں۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا صدر اور الیکشن کمیشن کے اتفاق کے بعد انتخابی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ صوبائی حکومتیں بھی عدالتی حکم کی پابند ہیں۔ عدالت کسی کے اختیار میں مداخلت نہیں کرتی، سب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر نبھائیں۔ امید ہے انتخابات خوشگوار ماحول میں ہو جائیں گے۔ ہم نے تمام اداروں کو پابند کر دیا۔ 90 روز میں الیکشن سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا نہیں چاہتے کہ دوستانہ چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ دکھائیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا عدالت احکامات پر عمل درآمد کروانا اچھی طرح سے جانتی ہے۔
نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں انتخابات کی دوڑ میں نگران حکومت کا کوئی گھوڑا نہیں ہے، آئین کی روح کے مطابق ملک چلانے کا اختیار منتخب نمائندوں کا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا انتخابات سے متعلق نگران حکومت کا موقف بالکل واضح ہے، ہمارا کام انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، پارٹی امور اور انتخابات کے حوالے سے تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کرنے والوں میں سابق وزیر سردار اویس خان لغاری، سابق MNA عابد رضا کوٹالہ اور سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف شامل تھے۔ شہباز شریف کی سردار اویس لغاری کو بریت پر مبارکباد۔ آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ضروری ہیں، لیکن مردم شماری ہو تو حلقہ بندیاں بھی آئینی تقاضا ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا قانون پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ گزشتہ دور میں سازش سے معاشی پہیہ ڈیر ریل ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ، کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، بہتر ہوتا معاملے میں سپریم کورٹ کو مداخلت نہ کرنا پڑتی، اگلی بار پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا میثاق جمہوریت کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنے پر بھی زور۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا، 100 انڈیکس میں 466 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروباری ہفتے کا اختتام پر انڈیکس 53,123 پر بند، 6.5 سال قبل انڈیکس 53,122 تک پہنچا تھا۔ حصول IMF اور پاکستان کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور، ریونیو ٹارگٹ، ری فنڈز ادائیگیاں اور ٹیکس چھوٹ پر بات چیت۔ FBR نے ٹیکس اہداف پر رپورٹ پیش کی۔ ملک میں 2 ہفتے کی کمی کے بعد تیسرے ہفتے مہنگائی میں پھر اضافہ، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی 0.71% بڑھ گئی، گرانے کی مجموعی شرح 29.8% تک پہنچ گئی۔ محکمہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 12 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور 14 سستی ہوئیں۔ ڈیڈ لائن ختم، ایکشن جاری، غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا آپریشن جاری۔ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد تورخم بارڈر پر موجود، پاکستان اور افغان حکام کے درمیان دوطرفہ کراسنگ لائن رات 11 بجے تک کھلی رہنے پر اتفاق۔ 2 نومبر کو مزید 19,344 تارکین وطن واپس لوٹ گئے۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء یقینی بنانے کا مشن، ملک بھر میں مقیم افغان باشندوں کی فہرستیں تیار۔ پنجاب کے ضلع قصور میں 423، فیصل آباد میں 1800 سے زائد افغان باشندے مقیم ہیں، تمام افراد کو گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے۔ کراچی میں سرچ آپریشن کے دوران 100 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق جائزہ اجلاس، غیر ملکیوں کی واپسی کے میکانزم میں تبادلہ خیال، غیر قانونی رہائشیوں کی معاونت میں ملوث افراد کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ، آپریشن کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف ایکشن، 22 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے تقریباً 4.59 بلین روپے جرمانہ وصول کیا جا چکا ہے اور 5,448 سے زائد گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔